وہ ایک محاورہ ہے نا قبر کا حال، جانتے ہیں نا آپ یہ محاورہ قبر کا حال؟ مردہ جانے اور کنجوسی سے آپ بول رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی بولی پر ٹیکس نہ لگے۔ قبر کا حال مردہ جانے، مردہ ہی جانے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس پہ بیتتی ہے اسی کو خبر ہوتی ہے، اور اگر قبر پار کر بھی گئے تو گارنٹی ہے عمل برابر گزریں گے۔ ترازو میں گناہ زیادہ ہو گئے پھر کیا بنے گا؟ اور اگر وہ بھی ہو گیا پھر پل صراط ہے، پھر اس سے کون گزرے گا؟ یہ اتنے مشکل راستے، اور ہم ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ارے چھوڑو یار، یہ تو مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کئی لوگ تو کہتے ہیں بیٹے مولوی کے پاس نہ جانا، ان کی وہی گھسی پٹی پرانی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت پرانی بات نہیں، ہمارے پاس اتنی پرانی بات ہے جتنی پرانی باتیں مدینے والے نے عطا کی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ علماء کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ 1400 سال پرانی ہوتی ہیں، اور 1400 سال پہلے وہ باتیں تھیں جو مصطفیٰ نے امت کو عطا فرمائی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، میں کھل کے کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کہتی ہے مولوی ابھی یہی مسلح پہ لیے گھوم رہا ہے، عشاء، فجر، ظہر، عصر، جو پڑھتے ہیں وہ بتا دیں، مغرب، ہو گئی ہے عشاء، ہے نا؟ میں نے لاسٹ کون سا نام لیا؟ اس کا بھائی تھوڑا سا ای کو کم کرو، ہلکا کم کرو ای کو، اور اسے آواز دے سکتے ہیں تو دیں۔ لاسٹ میں نے کیا بولا؟ فجر، اور اس کے بعد مغرب، لاسٹ بولا تھا میں نے جا کر کے، عصر کے بعد مغرب۔ یہ نماز ہے، کہتے ہیں بس یہی بتاتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حال ہے ہمارے، غبارہ پھٹا تو ڈر گئے، ہے نا؟ اور جھنڈے لہرائیں گے ہم جا کے فلاں فلاں جگہ جا کے، ہے نا؟ تھوڑا ہمت سے کام لو، جلسہ ہے یہ، یہاں موت بھی آئے گی تو انشاءاللہ جنتی ملے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں کبھی طیب بھائی جلسے میں کوئی سوتا بھی ہے نا افسر بھائی، اٹھاتا ہی نہیں، میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں کہ اگر جلسے میں آنکھ لگ جائے تو پھر خواب اگر آئے گا تو پھر حضور ہی تشریف لائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پاکیزہ محفل ہوا کرتی ہے، اور پھر مدرسے کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں مولویوں نے مسلح میں الجھا کے رکھا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، گارنٹی ہے میری، یہ چاند پہ جانے والے نہ پرسوں خراب کر کے پہنچے، اور یہ مولوی مسلح پہ بلا کے تجھے لمحوں میں خدا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ مسلح بڑی طاقت والی چیز ہے، ہم نے مسلح ہی کھو دیا، مسلح ہی کھو دیا، یہی ہمارے پاس نہیں۔ اگر بات آئے نا بیٹیوں کی عزتیں بچایا کرو، خاندان کی رکھوالی کرو، اپنی برادری کی حفاظت کرو، اپنی قوم کی حفاظت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کیا کرے مولوی، فوج ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیز، فوجیں کبھی بھی ہتھیار کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، لوگ کبھی اسلحوں کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بارود والوں نے کبھی کامیابی نہیں پائی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کامیابی چاہتے ہو آج بھی مسلح پہ آ جاؤ، سجدے لمبے کر دو، خدا کائنات تمہارے قدموں میں ڈال کے دکھا بے دے۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ لیکن جاتے ہی نہیں کوئی سجدے میں، بے شک، جمعے میں آ کے تو خود گھڑی دیکھ رہے آپ، جی جی۔ خطبہ کتنا لمبا کر دیا، زیادہ لمبا ہو کے نکالو بھائی نے، انجن چھوڑ کے آیا ہوں کھیت میں، 5 منٹ بڑھا دیے، یہ کنڈیشن ہے ہماری، 5 منٹ ہم سے نہیں رکا جاتا ہے۔ بدلے اپنے آپ کو، بدلے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہ بن سکے، ہم ان کی محفلوں میں بھی یوں بیٹھ نہ سکے کہ ہمیں فرصت نہیں تھی، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں۔ اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، خوشحال پور میں ایسی کوئی چارپائی نہیں ہوگی جس پہ رات کو لٹایا جائے صبح کو حافظ قرآن بن جاتا ہو بندہ۔ جی، احمد طیب صاحب کوئی چارپائی ہے؟ کوئی جھولا نہ، جھولا بھی نہیں، ڈوری کوئی نہیں،
ایسی کوئی چارپائی نہیں جس میں رات کو لٹاؤ صبح کو حافظ بن جائے. کسی کی حفظ میں 3 سال کی محنت لگی ہے, کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے, کسی نے 5 سال خرچ کیے, تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے, تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے. اور یہ محنتیں صرف پڑھنے والوں کی نہیں, پڑھانے والوں کی بھی بے پناہ محنت ہوتی ہے. مولانا طیب صاحب سے بات ہوئی, سارے دوست احباب جتنے بھی ساتھی ہیں سارے باہر, کوئی یونیورسٹی میں, کوئی بڑے جامعہ میں, کوئی بڑے ادارے میں ہے, اپنے اپنے منصب پہ فائز دین کی خدمتیں کر رہے ہیں. مفتی نعیم اپنی جگہ خدمت کر رہے ہیں, مفتی مظفر اپنی درسگاہ سنبھال رہے ہیں, علامہ سرفراز اپنی جگہ ہے, علامہ افسر صاحب اپنی جگہ ہے, علامہ فساد صاحب اپنی جگہ ہے, علامہ اسلم صاحب اپنی جگہ ہے. یہ سب اپنی اپنی جگہ ہے. مگر میں ان سے کہنے لگا تم یہاں کیوں پڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا ہمارے علاقے کے اندر ہماری بستی میں کئی سارے مدرسے ہیں, لیکن مسلک اہل سنت کا ادارہ نہیں تھا. میں بھی چاہتا تو باغر جا کے دولت بھی کما سکتا تھا, پیسہ بھی کما سکتا تھا, لیکن میں نے باغر کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ دولت ملے نہ ملے میرے علاقے کے لوگوں کا ایمان سلامت رہ جانا چاہتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑی قربانی ہے ان کی. یہ ہمارے سینئر ہیں, ایک یہ ہے کہ یہ گھر سے نکل نہیں پائے, اور ایک ہم ہے کہ ہمیں گھر مل نہیں پاتا. ابھی بھی 700 کلومیٹر گاڑی چلا کے یہاں تک پہنچا. ہاں یہ ہماری زندگی ہے, اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اپنے وطن کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے. کیا ان کے لیے ادارے نہیں تھے باہر؟ ایسے قابل لوگوں کے لوگ راہوں میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں, جو خود میں ایک مولانا نہیں, خود میں ایک تنظیم بھی ہے, خود میں ایک انجمن ہے, خود میں ایک جماعت ہے. حد ہو گئی. آج یہ 6 لڑکے فارغ ہوئے, اور لڑکیاں علامہ افسر صاحب 14. سبحان اللہ, 14 بچیاں فارغ ہوئی ہیں. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں دہی لے کے نہ بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر اس کی قدر سمجھنی ہو تو باہر جا کے سمجھو, تب پتا چلے گا یہ عزتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. بے شک. وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی, بہل. لیکن یہ تو پتا ہوتا ہے نا مرغی کھاتی کیا ہے گھر کی. جی. تم کھانے میں کہہ رہے ہو نا دال برابر ہے, تو باہر جا کے دیکھیے. ایسے لوگوں کو ہم منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہیں اگر یہ میرے ادارے میں جائے تو. میں اب کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے, اگر آج ہی اپنا گاؤں چھوڑ کے میرے ادارے میں منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہوں میں انہیں. ایسے لوگوں کی کمیاں ہیں درسگاہوں میں. بے شک. علاقے محتاج ہے ایسے لوگوں کے. بڑی قربانی ہے. 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے سرفراز کیا گیا. سلامت رہو طیب صاحب, آپ نے دین کا وہ درخت لگا دیا ہے کہ اس کا پھل صبح قیامت تک تمہیں ملتا رہے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچیاں بھی پڑھی اور بچے بھی پڑھے. یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے گزر جانا چاہتا ہوں. یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی اس میں آپ کا بیٹا ہے, پوتا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بھتیجا ہے. یوں ہی تو قرآن نہیں آتا ہے. چلو آپ کے دروازے پہ مدرسہ تھا اس لیے آپ کو صعوبت اٹھانی نہیں پڑی. آپ کے گھر کے اندر ادارہ تھا اس لیے آپ کو پریشانیاں اٹھانی نہیں پڑی. ان سے پوچھو جو 100 کلومیٹر دور جا کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو 200 کلومیٹر دور جا کر کے دین سیکھ رہے ہیں, جنہوں نے ماں کی ممتا کو چھوڑا قرآن کے لیے, باپ کی شفقت قربان کی قرآن کے لیے, بہن کا پیار چھوڑا قرآن کے لیے, بھائی کی محبتوں کو تیاگ دیا قرآن کے لیے, صرف اس لیے تاکہ قرآن سینے میں اتر جائے. اور آسان نہیں ہوتا کہ اولاد کو چھوڑ دینا. صرف بچے کی ماں باپ سے جدا ہو تو بچے کی نہیں رویا کرتے ہیں, بلکہ جب بچے جدا ہوتے ہیں ہم نے ماؤں کو روتے دیکھا ہے, ہم نے باپ کو بلکتے دیکھا ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ خدا کی قسم باپ بیٹے کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے. اگر باپ
باپ ہزار تھکنوں سے تھک کر کے شام کو آتا کہ بیٹے کی پسند کا پھل لے کے آتا کہ کہاں ہے میرا بیٹا مظفر, کہاں ہے میرا بیٹا نعیم. ماں کہتی ہے سو گیا, کہ کہتی جلدی کر, میرے بیٹے نے جاتے وقت کہا تھا مجھے سیب چاہیے, اٹھا میں سیب لے کے آ گیا ہوں. جب بچے کو نیند میں اٹھایا جاتا ہے, سن بیٹے ابا آ گئے. جب باپ اس کی گود میں پسند کا پھل رکھتا ہے, خدا کی قسم رشتوں کی نزاکت سمجھو, جب بچہ سیب دیکھ کے مسکراتا ہے, کوئی دوا اتنی جلدی تھکن نہیں اتارتی ہے جتنی جلدی باپ کی تھکن بیٹے کی مسکراہٹ اتار دیا کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے. یہ تو الگ بات ہے. اب 6 فٹ کا ہو گیا تو باپ کو پہچان نہیں رہا ہے. جی حضرت. ہاں خیریت ہے حضرت آپ بھی؟ جی ماشاءاللہ. ہاں بھائی میں نے دیکھا نہیں تو وہاں گل حسن صاحب قبلہ کو, تو ویسے بھی صوفی آدمی ہے. ہاں اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. ہاں توجہ ہے. یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ, یہ رشتہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے بندہ 6 فٹ کا ہو گیا نا, پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا ابا کو. طاقت آ گئی نا ابا آنسوؤں میں, اب بات کرنے کی ضرورت کیا ابا سے, جتنی ضرورت تھی ختم ہو گئی. اور نہیں یار, یہ زندہ ہیں تب بھی ان کی ضرورت ہے, یہ قبرستان چلے گئے تب بھی ان کی ضرورت رہے گی. بے شک, یہ یاد رکھیے گا. ایسے ہی قرآن نہیں آتا, ایسے ہی قرآن نہیں آتا. بڑی قربانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. میں ان باپوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بیٹوں کو پرورش دی ہے جو بدلے میں باپ کو قرآن کی دولت دینے والے ہیں. بے شک. وہ مائیں مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان شیروں کو دودھ پلایا ہے جو بدلے میں ماں کو جنت کا ٹکٹ دینے والے ہیں. وہ پہلے مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے ان بھائیوں کے جوتے اٹھائے ہیں جو بدلے میں بہنوں کو جا کے قرآن کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے. اللہ ہر بہن کو ایسا بھائی دے, ہر باپ کو ایسا بیٹا دے, ہر ماں کو ایسا لال دے جو بدلے میں ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دے. مبارکباد کا مستحق ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان اولادوں کو پالا ہے. بے شک. آسان نہیں ہوتا, مشکل سے قرآن آتا ہے. یہ ہم لوگوں نے مدرسوں میں زندگیاں کاٹی ہیں. ہم ہی نہیں جاگے 3 بجے, اساتذہ نے بھی 3 بجے اٹھا کے قادریہ کے حوض میں ڈالا ہے نا. ٹھنڈا پانی حوض کا, گرم کا خیال بھی نہیں تھا اس وقت. اب لگنے لگے کچھ جگہوں پہ اہل خیر حضرات لگانے لگے, ورنہ اس وقت نہیں تھا تصور. لیکن جانتے ہو آج تک کسی مدرسے میں کوئی بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں مرا. جی بے شک. سبحان اللہ. کیوں علامہ اسلم صاحب, میرے علم میں تو ہے نہیں کہ آج تک کسی ادارے کی یہ خبر آئی ہو کہ بچے نے ٹھنڈا پانی کو ہاتھ لگایا, خون جم گیا, بچہ مر گیا ہو. رات کے 3 بجے اٹھنا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, کپڑے برابر موٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا, جبکہ اسکول پڑھنے والے بچے اس کے برعکس 7 بجے سو کے اٹھے, گیزر کا گرم پانی ملے, صبح میں ماں مکھن پراٹھے دیتی ناشتے کے لیے, مگر یہ قرآن والے لوگ جب سے گھر چھوڑا گئے, خدا کی قسم مکھن پراٹھے تو بڑی بات ہے, اگر دال میں دانہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی, نمک برابر ہو جائے تو بڑی بات ہوتی تھی. ان بچوں کو دیکھو کہ جو ہر کھانے کے اندر عیب نکالا کرتے ہیں, آج نمک زیادہ ہو گیا ہے, امی مجھے یہ نہیں کھانا ہے, ماں ہر طرح کے کھانے پسند کے بناتی ہے, ایسے کی کوئی علامہ نہیں بنا کرتا ہے, بڑی قربانیاں دی جاتی ہے. ہاں ہم بات کرنے لگے ہیں, ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں, ماں اٹھا کے دودھ پلاتی ہے, جگہ جگہ کے گلاس نیند میں منہ پہ لگا دیتی ہے, تجھے دودھ پینا ہوگا. رات کو بستر پہ سوئے 3 مرتبہ اٹھ کے ماں چیک کرتی ہے کہیں میرے بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھل گیا ہے, پیر تو نہیں کھل گئے ہیں. لیکن جس دن سے مدرسوں میں قدم رکھتے ہیں, کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہوتا, کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہوتا, کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوتا, پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. یہ 1000 صعوبتیں جب برداشت کر لیتے ہیں, خدا کی قسم دیکھو تو صحیح, پھر کوئی علامہ طیب بنتا ہے, کوئی علامہ سرفراز بنتا ہے, کوئی علامہ نعیم بنتا ہے, کوئی علامہ مظفر بنتا ہے. یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے, خدا کی قسم بیٹا آپ کا ہوتا ہے, نائب مدینے والے مصطفیٰ کا بنا دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت,
حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معاف کیجئے گا، کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ارے کوئی کام نہ تھا تو یہی دھندا کھول لیا، روٹی چلتی رہے گی۔ ایک بات بتاؤں، ہماری قوم بڑی عجیب ہے۔ جی میں چندہ نہیں کرتا ہوں، میرا ادارہ 25 سال سے والد صاحب چلا رہے ہیں، قاری صاحب گواہ 25 سے 30 سال ہونے والے، آج تک میں نے کسی جلسے میں چندہ نہیں کیا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آدمی مدرسہ نہیں، چندہ صرف نہ کرے، اور اگر ہوائی جہاز بھی لے لینا تو لوگ کہتے ہیں محنت کا ہے۔ 5 روپے کا چندہ اگر اس نے کر لیا اور 5 بیگھے زمین خرید لی، کہہ رہے آپ تو مدرسے کا رہا، خوب آ رہے آپ تو۔ یہ خیالات ہیں ہمارے، یہ خیالات ہیں۔ پھر کہہ رہے قوم کا بیڑا غرق ہو رہا۔ او بھائی بیڑا غرق نہیں ہوگا تو بچانے کون آئے گا؟ تم اپنے قرآن والوں اور قرآن سے وفا نہ کر سکے، پھر لاکھ قرآن خوانی ہو تمہاری قبر پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جاؤ، اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد قرآن فائدہ دے تو زندگی میں عزت کرنا سیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ۔ ماشاءاللہ ملک و ملت اور جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور حضرت کی سرپرستی میں یہ ادارے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ادھر کے قطب ہے ماشاءاللہ، پورا علاقہ انہی کی جھولی میں۔ بے شک، اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں، بڑی قابل شخصیت ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہے نا، بس اتنا سمجھ لو یہ بہت بڑے عالم ہیں، ایسے سمجھ لیں گے نا؟ ہاں، بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف لے آئے، میں بات مکمل کر لوں تو صاحب قبلہ دے جائے ہے توجہ سارے لوگوں کی۔ پھر کیا کہتے ہیں، ارے اب کیا ہے، اب تو خوب آ رہا مدرسے کا، اور یہ وہ حرام خور کہتا ہے جو 10 روپے نہیں دیتا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ مجھے گاؤں والوں نے نہیں، مولانا طیب نے بلایا ہے، اس لیے ڈر نہیں ہے۔ جو بات سچی اور میرا مزاج ہے، سنا بھی ہوگا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ جی بے شک۔ تم جیتے جی قرآن کی عزت نہیں کر سکے۔ کوئی کہہ رہا یہ زکوٰۃ کھانے والے، کوئی کہہ رہا یہ فطرہ کھانے والے، کوئی کہہ رہا یہ یتیم ہے، کوئی کہہ رہا یہ لاوارث ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ یہ یتیم ہے نہ یہ لاوارث ہے، یہ وہ ہے جن کے کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں گھمنڈ ہے نا اپنی دولت پہ جیب میں رکھے، ان کی قدر اللہ قیامت میں دکھائے گا۔ بے شک، بے شک۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ جی، ہم عزت کتنی دیتے ہیں قرآن والوں کو، عزت کتنی دیتے ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں، اس وقت تک مدرسے والوں کی دعوت نہیں ہوگی جب تک اماں کا 40واں نہیں آئے۔ جی، ابا مر جائے گا تبھی جوڑے آئیں گے ان کے لیے۔ جی، زندگی میں ہنسی خوشی نہیں دے سکتے۔ ثواب کی نیت سے کسے دینا، مدرسے میں دیا۔ اور جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو گاؤں کا نائی ہو، حلوائی ہو، صفائی کرنے والا جمعدار ہو، سب کو کپڑے بنیں گے، لیکن قرآن والوں کو نہیں بنیں گے۔ جی بے شک۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار۔
پوچھتے جمعدار کا جوڑا لائے ہو؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور مر گیا نا ابا تو کہہ رہا رات میں نے ابا کو جنت میں دیکھا تھا. بیٹا کہہ رہا صبح ہی آ کے تو بھائی تو بھی گیا ہوگا جنت میں. پھر کہنا میں تو باہر ہی باہر تھا. اگلے دن کہہ رہا رات ابا جنت میں تھے. نیکی کون سی تھی؟ کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. مرنے کے بعد ساری چاہتے ہیں کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے. جی بے شک. کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے. یہ نیکی یاد ہے. بھائی کی سگے بھائی کی 3 بیگھے حرام کی جوت کے گیا ہے وہ. یہ گناہ کسی کو یاد نہیں ہے. کیوں یار زبردستی کی جنتیں بانٹ رہے ہو؟ اتنی سستی جنت ہے؟ کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا نوالا ہے کہ اٹھایا اور کھا لیا؟ جنت اتنی سستی ہوتی نا تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. جی بے شک. سبحان اللہ. جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے. اگر کوئی تمہیں فری کی بانٹ کے گیا تو اس کا نمبر مجھے بھی دو, میں بھی لوں گا فری کی جنت. ہمیں بھی چاہیے. کوئی مائی کلال لکھ کے دے نا. میرے بھائی نکلو, قرآن والوں کی عزت کیا کرو. بے شک. کس کی عزت کرنی ہے؟ قرآن والوں کی. دعوت ہوتی ہے شادیوں میں؟ میں بتاؤں کیسی ہوتی. پہلی بات تو دعوت کرتا ہی نہیں. خالی حافظ جی کو بلا, میں حافظ جی فاتحہ پڑھ دیو. حافظ جی آئے, انہوں نے پڑھا. چکھ لو یارو, کچھ تو چکھ لو. حافظ جی غیرت والی جماعت سے ہے. تم چکھنے کہو گے تو کھا کے نہیں اٹھے گا, چکھ کے ہی اٹھ جائے گا. جی. وہ تو چک کے چلا گیا, پھر کتے بلوں کی طرف کھڑے ہو کے کھانا کھلایا جا رہا ہے, گدھوں کی طرح یوں ہاتھ میں لے کے. اور فرمائشیں آتی ہیں, سنو بھائی مہمان وی آئی پی ہیں, منہ پھیلو کھانا چاہیے. کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ میں. تو کیوں تیری بارات میں گدھے آ رہے ہیں, کھڑے ہو کے کھائیں گے؟ اسٹینڈنگ میں چاہیے. اور جب کتے بلوں کی طرح کھایا گیا تو برکت ختم. جی بے شک. کہہ رہے فاتحہ صحیح نہیں پڑھی امام صاحب نے. مجھے بھی لگ رہی تھی ایسے ہی ہاتھ پھیر گئے, وہ برکت نہیں ہوئی. حضرت یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. اپنے عیبوں کا ذمہ دار مولوی کو ٹھہراتے. مچھر زیادہ ہو جائے, ارے مولویوں نے بیڑا غرق کر رکھا. مچھروں کے ذمہ دار بھی مولوی. ہاں بارش نہ ہو, ایک تو کہہ رہا 16ویں صدی کے مولوی بخشے گئے تو سب بخشے جائیں گے. ارے کہاں پڑھا کہنا, ایک بھیڑیے نے یہ بات کہی تھی. ایسی ایسی روایت معاذ اللہ نکال کے لاتے. غیرت آنی چاہیے ہمیں, شرم آنی چاہیے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. سبحان اللہ. 14ویں صدی کے بخشے گئے نا, صدی بھی نہ کہی جا رہی اس سے, صدی کہہ رہا صدی. یہ بخشے گئے تو سارے بخشے جائیں گے کہ چل ٹھیک ہے. یہ اس لیے پکڑے جائیں گے ان کی داڑھی ہے, تو اس لیے چھٹ جائے گا, تیری ہے ہی نہیں. یہ اس لیے پکڑے جائیں گے ان کا کرتا پجامہ, تو اس لیے پکڑا جائے گا چھٹ جائے گا, تو پینٹ پہن کے گھوم رہے. کس اعتبار سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں ان علماء سے؟ اپنے قرآن کا احترام کرنا سیکھیے. ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی. آپ کہیں گے نہیں ہم تو حافظ جی کہتے ہیں, ہم جانتے. کچھ زمیندار ہوتے ہیں نا جو زیادہ چندہ دے دیتے ہیں, امام صاحب نکلوے ہے تو یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتا ہاں بیٹھو, آ کے بیٹھو بیٹھو. یہ نیچے نہیں اترتی لنگڑے کی, یہ یوں ہی رہتی ہے, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تیرے دروازے پہ جو آیا نا تیرا بیٹا نہیں, تیرا باپ آیا, باپ امام ہے تیرا. ہوگا زمیندار 100 بیگھے کا, تو ہوگی تیرے پاس 1000 بیگھے زمین, لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں پوری کائنات کی دولت اٹھا کے لا, میں والعصر جیسی چھوٹی آیت اٹھا کے لاتا ہوں, پوری دنیا کی دولت مل کر کے والعصر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہے کس ہوا میں, ہے کس ہوا میں. جو چندہ دے دے نا وہ بڑا گھور کے دیکھ رہا. جی. کرسی نہیں دی مجھے, نہیں یہاں بیٹھتا, میں وہاں بیٹھتا, لمٹ میں رہے. نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا مت, دعا کرنا اللہ قبول فرما. آمین. بولے آمین. آمین. سارے لوگ ایک سے نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مٹھی بند کر کے ڈال دیتے اور پتہ ہی نہیں چلتا. جی. تو دعوت قرآن والوں کی کب ہوتی ہے؟ جب اماں کا
40वां 40वां हो, या शादी का बचा हुआ खाना हो, या तीजा हो, बुला लो ना, बिरयानी कौन है ना, हाफिज जी को भेज दो। हैं? खराबी जागी, मदरसे में भिजवा दो। क्यों भेजी तुमने? मजबूरी में। हर काम में यही चल रहा। कह रहा प्रधान के जनाजे में जाना है, कह दिया मेरा ये काम कर दे। बोले ना, वो हमारे अब्बा के जनाजे में आए थे। मैंने गया तो कहेंगे हमारे अब्बा के में नहीं आए वो, तो नमाज जनाजा में भी तो पढ़ते ही उतारने जा रहे हैं। नेकी है भी पढ़तों में उतार रहे हैं, पढ़तों में, ताकि उसकी शिकायत उतर जाए, उसकी उतर जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरान वाले लोग हैं, आप कहते हो बरकत नहीं हो रही है, मौलवी की फाता छोटी रह गई थी, हाथ जल्दी उठा दिए थे। आप बताओ ना, जिस कुरान को पढ़वा के आप बरकत चाहते हो, आपने उसको कितनी इज्जत दी है? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया जब तुम गांव के एक एक बंदे को जूतियां तोड़ करके नोत रहे थे, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया तुम्हारी बस्ती में मुस्तफा के मेहमान भी रहा करते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि सारे मेहमानों से अफजल मुस्तफा के मेहमान होते हैं? हमारे मेहमान बाद में खाएंगे, मुस्तफा के मेहमानों को पहले खिलाया जाए। पहली बात तो दावत करते ही रखी है, अगर कर भी देते हैं तो भूल जाया करते हैं। फिर जब खबर आती है यार मदरसे वाले 4 बज गए हैं, अभी खाना नहीं खाया है, कहता हमने तो कहलवा दिया था, आ जाते। कसम खा के कहता हूं, ये गैरत वाली कौम है, जब तक इज्जत से नहीं खिलाओगे ये फाके से मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। इसलिए कि अगर तुम्हें जमींदारी पे भरोसा है तो इन्हें मुस्तफा की नौकरी पे बड़ा नाज है। अपना घमंड अपने पास रखिएगा। उलमा को दावत नहीं देते, कुरान वालों की दावत नहीं है, कर देते तो भूल जाते हैं। बाद में अगर आ भी जाए कुरान वाले, बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, टेबल पे बैठा दूं? अब्बा कहता ना, उस पे ना बैठाना, उस पे वीआईपी लोग आएंगे, बड़े मेहमानों के लिए है। अब्बा इन्हें किधर बैठाना? का उधर चटाई बिछा के खिला दे, उधर पाल का टुकड़ा बिछा के खिला दे। तुझे गैरत क्यों नहीं आई? किसे वीआईपी कह रहा है? का तुम नहीं जानते हो मौलाना, वीआईपी वो होता है जो 18,000 का कोट पहनता है, वीआईपी वो होता है जो 24,000 के जूते पहनता है, वीआईपी वो होता है जिसकी आंख पे 12,000 का चश्मा लगा होता है। तुमने ये मयार बनाया, तुम कहते हो ये वीआईपी लोग हैं, उनके लिए स्पेशल कुर्सियां और कुरान वालों के लिए टूटी चटाई है। मैं पूछना चाहता हूं, मयार वो सच्चा है जो तुमने बनाया है, या वो सच्चा है जो मेरे नबी ने बनाया है? हम ये कहते हैं कोट पैंट वाले इज्जत वाले हैं, और नबी से पूछ वीआईपी है कौन? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। तुमने वीआईपी वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश। मुंह क्या देख रहे हो? जवाब दे सकते हो ना यार, गूंगे बहरे थोड़ी बैठे हो। अल्लाहु अकबर, बेगैरती की भी हद या होती है। रसूल अल्लाह। नारा लगाने की तौफीक नहीं, जवाब तो दे सकते हो ना। जी, ऐसे सब मुंह देख रहे हैं कि यार ये हमारे गांव में आया कहां, इसका एड्रेस निकालो। ऐसा लग रहा वहाबियों में कोई बरेलवी खड़ा हो गया। शर्म करो यार, ऐसे ऐसे बड़े लोग आपकी बस्ती में रहते हैं, इतने बड़े बड़े आलिम आपके यहाँ पे। मगर मैं जानता हूं जहां इल्म ज्यादा होता है वहां कदर कम करते हैं लोग। यही सोचते हैं ना, पोता अपना भतीजा अपना। किसी हाफिज की कदर इसलिए मत करना मेरा भतीजा, ये सोच के करना इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की दावत, इंशाअल्लाह। पहले खिलाएंगे इन्हें। पहला ऐलान ये होना चाहिए कि सारे मेहमान बाद में खाएंगे, हुजूर के मेहमान पहले खाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर खाना कम पड़ जाए तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ना। लेकिन ये ध्यान रखियो कहीं 250 ग्राम ही मत पकवा ली, हिसाब से पूरा पकवाना, फिर कम नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे बच्चों को, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बेटों को हाफिज बनाएंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह करे। मैं समझता हूँ शायद कोई दिल ऐसा होगा जो धड़क धड़क के ये ना कहता हो काश इस लाइन में एक मेरा बेटा भी बैठा होता। बेशक, हर शख्स चाहता होगा काश एक मेरा भी हाफिज कुरान होता। बेशक,
بڑا آدمی اور کامیاب وہ نہیں ہے جو پلاٹ چھوڑ کے مرا، بلڈنگیں چھوڑ کے مرا، بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا. سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن والا چھوڑ کے گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کون چھوڑ کے گیا ہے؟ قرآن والا جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا وہ سب سے بڑا ہے. بے شک. اس نے آخرت کی چھاؤں کا انتظام کر لیا ہے. اور آپ کے بیٹے اگر نہ پڑھ سکے نا تو پھر ان قرآن والوں پہ وقت لگائیے، اپنا پیسہ لگائیے ان پہ. پھر انشاءاللہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھوڑا سا نا ہم بغیرت اس وجہ سے بھی ہو گئے، ہم نہیں پڑھے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تو کہہ رہے ارے ہمیں دیکھ کے تو جہنم بھی کانپے گی. حساب لگا رہا، بھٹی نہیں جہنم ہے وہ. ہاں مر کے دیکھ، جب پل صراط پار کرنے کی باری آئے گی تو پتہ چلے گا پسینہ تجھے آنا ہے کہ اسے آنا ہے. جی دھوکے میں نہ رہنا، آخرت مذاق نہیں ہے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا. جی آج پیٹ ہے اس کی، کل منہ ہوگا. ادھر بے شک. گرمی اتنی ہوگی کھوپڑیاں ہانڈی کی طرح کھول رہی ہوں گی. قیامت کا دن کتنے دن کا ہو، کتنے برس کا ہوگا؟ 50. ممبر والے نہ بولے، میں ذرا نیچے والوں سے بات کر لوں، آپ بڑے لوگ ہیں. کتنے دن کا ہوگا؟ یا اللہ جو بول گئے 50 سال کا نہیں 50,000 سال. جو جنہوں نے صحیح بتایا گیا یا بتانے کی کوشش کی، اللہ حضور کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. کیا 1000 برس کا؟ 50,000 برس. کیا سب کے لیے اتنی بڑا لگے گا؟ فرمایا گیا نہیں، وہ اپنے عمل کے حساب سے. جو لوگ نیک جنتی ہوں گے ان کے لیے فرض نماز کے برابر وقت لگے گا. بے شک سبحان اللہ. ایسے ہی عمل کے حساب سے وقت لگے گا. جو بدکار گناہگار ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا عرصہ لگے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا ناک تک. کوئی غوطے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں. جی بے شک. گناہ کے اعتبار سے پسینہ ہوگا. وہاں کوئی سایہ، بولیں زور ہے، بولیں زور سے، سایہ نہیں ہوگا. ساری امتیں جمع ہوں گی، اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے. سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جی رب جلیل میدان محشر میں چلے جاؤ. حکم کیا حکم ہے؟ جتنے قرآن والے ہیں انہیں اکٹھا کر کے لایا جائے. سبحان اللہ. چھوٹی محفل نہیں ہوگی. یہاں خوشحال پور اور گرد و نواح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. وہاں تو حضرت آدم سے لے کر کے حضور کی امت کے آخری فرد تک ساری جمع ہوں. رب فرمائے گا جاؤ حافظوں کو ڈھونڈ کے قرآن والوں کو لاؤ. وہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی بھیڑ میں پہچانے کیسے؟ باللہ ہے؟ کہا نہیں. کوئی اسٹار؟ کہا نہیں. کوئی لکھا ہے کچھ؟ کہا نہیں. تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ حکم ہوگا منہ سونگ کے دیکھنا. جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. فرشتے آ کے منہ سونگیں گے، پھر مشک کی خوشبو والوں کو لے کے جائیں گے. اللہ کی شاہ نشان اس کی کرسی ہوگی، بے شک. اس کرسی کے آگے کھڑا کریں گے. رب فرمائے گا فرشتوں سے میرے آگے کھڑا کیوں کیا؟ کہا پھر کہا انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو. سبحان اللہ. انہیں میرے عرش کا سایہ عطا کرو. وہ کہیں گے مالک اس اجر کی وجہ؟ رب فرمائے گا سنو، جب تم قرآن کے لیے گلیوں میں پھرتے تھے لوگ تمہیں زکوٰۃ خور کہتے تھے، تم صبر کرتے تھے، میری رحمتیں دیکھ رہی تھی. جب کوئی تمہیں چندہ خور کہہ کے ذلیل کرتا تھا تب بھی میں دیکھ رہا تھا. جب تمہیں حقیر سمجھ کے پسے پشت ڈالا جا رہا تھا میں تب بھی دیکھ رہا تھا. جب تمہیں ملا کہہ کے کوئی حقیر بتانا چاہتا تھا تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا. جب تمہیں حافظ جی کہہ کے ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا. مجھے علم ہے اور اس بات کا جو تمہارے ساتھ ہوا کہ جو تم نے کیا کہ جب تم گھر سے بے وطن ہو کے قرآن کے لیے آئے تھے تمہارے باپ نے 200 روپے جیب میں ڈال کے کہا تھا بیٹے آمدنی کم ہے اسی پہ گزارا کر لو. تم نے باپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے اسی 200 روپے کو جیب میں رکھا، اپنی کل کمائی سمجھ کے ادارہ لے کر کے آ گئے تھے. تم عصر کے بعد گھومنے نکلے تھے، امیروں کے بچے منچا کی چیزیں خرید رہے تھے، لیکن تم باپ کی غربت کی وجہ سے بغل میں ہاتھ دبائے کوئی چیز نہ خرید سکے تھے. تم نے اپنے نفس کا
گلا گھونٹ دیا تھا، امیروں کے بچے منچا کے عیش کرتے رکھے اور تم اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹتے رکھے. آؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ. آج زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، آج دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، سب سے زیادہ عزت آج قرآن والوں کے حصے میں لکھی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اللہ توفیق دے تو قرآن والوں کی عزت کریں، ان کی قدر کریں. مرنا کس کس کو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دے جلدی سے. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ ان کی ملاقات ملک الموت سے جلدی کرا دے. ملاقات کی بات کی، موت نہیں مانگی ہے، ڈرنا مت. اور موت اپنے وقت پہ آنی ہے، ہم کیوں موت کی دعا دیں؟ ملاقات ہو سکتی ہے بھائی، توجہ ہے نا. مرنا ہے نا سب کو. جی بولے قبرستان جاتے ہیں، قبریں کتنی اونچی ہوتی ہیں؟ اتنی تو ہوتی ہوں گی نا تمہارے. نیچی ہوتی. ہاں ماشاءاللہ سمجھ کے بول رہے ہیں. نیچی ہوتی نا قبریں. کچھ قبریں نئی بھی ہوں گی، کچھ پرانی بھی ہوں گی، کچھ سلامت بھی ہوں گی، کچھ بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی. کچھ میں تختے نظر آتے ہیں، کچھ میں ہڈیاں دکھتی ہیں، کچھ میں کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کچھ پہ مٹی بھی نہیں ہوتی، کچھ پہ گلاب پڑا ہوتا ہے. کیا سیکھا؟ ایک دن یہ ٹھکانہ ہمارا بنے گا. بے شک. گارنٹی نہیں ہے. ہمارے پاس 50 بیگھے تو ہم سے پہلے والوں کے پاس وہی 100 تھی. 2 بھائیوں میں 50-50 بٹ گئی ہے. جی ان سے پہلے 400 تھی، کیونکہ وہ بھی 2 میں 200 بٹی تھی. یہ اوپر سے نیچے کم ہوتی آ رہی ہے. ہم سے بڑے بڑے زمیندار لیٹے وہاں پہ، لیکن بتاؤ کس کی قبروں پہ اس کی نسلیں پھول لے کے کھڑی ہیں. اب تو جناب 6 مہینے نہیں گزرتے ابا کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے بیٹا. جی کہہ رہا ماں طیب تم تو تھے مٹی میں، یہیں تو رکھے تھے ابا نا. اب قبرستان ایسے گھما دیا گیا. ہاں مفتی صاحب ایسے پوچھ رہا، ابا تو ہی رکھے تھے. تو وہ جو چچا ساتھ میں ہوتے کہتے بے پگلے ادھر کونے میں تھے. یہ آج کی کنڈیشن ہے. اگر آج اتنے بزی ہیں کل کتنے ہوں گے؟ آج 6 مہینے میں بھول رہے، کل کے آنے والے بچے 3 مہینے میں بھول جائیں گے. بے شک. تو ہم نے ان کے لیے حرام حلال سارا ہی کمایا، فکر ہی نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، فطرہ ٹائم پیدا نہیں کیا. نہ للہ کا جوڑا کم ہو جائے گا. پہنا للہ کو جوڑا، جس دن آخری ہچکی لے گا نا تو یہ للہ کپڑے نہیں چھوئے گا تیرے ایسے. دیکھے مرنے والے بیٹے ابا کے کپڑے اتر نہیں، ڈر لگ رہا ہے پھوپا تمہیں اتارو. سگی اولاد تمہارا کفن چھونے نہیں آئے گی. ان کے لیے حرام حلال اکٹھا کیا ہم نے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. میں اکثر کہتا ہوں مر جاؤ گے نا، گھر کی چارپائی میں کوئی تمہیں قبرستان نہیں لے کے جائے گا. وہی چارپائی آئے گی مسجد والی جس میں کئی ہزار جا چکے ہیں قبرستان پر. اولاد 1000-1200 روپے خرچ کر کے نئی چادر نہیں لائے گی. وہی سورہ یاسین والی چادر مسجد سے لائی جاتی ہے جو رکھے گل گئی ہے. لیکن بیٹے کہتے ہیں 4 قدم کا تو سفر ہے ابا، کیا 1200 روپے خراب کرو اور کما. کہہ رہا 1200 روپے میں کیا خراب کرنا، وہی والی دے دو. یہ اولاد ہے، اس کے لیے اللہ رسول کو ناراض کیا، اس کے لیے قرآن سے منہ موڑا. تم سے کسی عالم نے کہا زکوٰۃ دے دو، ہاں تمہیں کوئی کام نہ ہے، مجھ پہ ہی دکھ رہے پیسے. یہ سوچ رہا ہے زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے کے کپڑے ہی بنا لوں گا. اب عید کو بنا لے بھائی. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. وہ کسی سے چندہ مانگ لو نا، اللہ معاف کرے. میں نے دیکھا ہے حضرت مدرسے والے کبھی جاتے ہیں نا کسی دکان والے پہ، تو دکان والا کبھی یوں گھوم جائے گا. وہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب ذرا سنیں نا. ہاں ہلدی والے سے نمٹ کے دھنیے والے پہ چلا جائے. مطلب اس کی نظر میں 5 روپے کے دھنیے والے کی اوقات زیادہ ہے اور قرآن والے کی اوقات نہیں. جی سمجھو ان باتوں کو. یہ کنڈیشن ہے ہماری. 10 مرتبہ فون کرواتے مدرسے والوں سے. وہاں طیب کہتے ہوں گے واللہ باللہ تاللہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات میری ان سے کوئی نہیں، لیکن ہر مدرسے والے کا یہ حال ہے، اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں.
مدرسے والے کہتے ہیں ہاں بھائی وہ پچھلے سال تمہاری 500 کی رسید تھی، کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے مولانا، تم تو آخری کاٹ رہے ہو، مل جائیں گے۔ ایسے ذلیل نہ کرنا قرآن والوں کو، تمہیں پتا ہے یہ رب کے قرآن والے لوگ ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ ختم ہو گئے نا تو تمہارے چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آئیں گی، سروں پہ ٹوپیاں دکھائی نہیں دیں گی۔ آج جو سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی دین ہے، چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے یہ قرآن والوں کی برکت ہے، کانوں میں اذان پڑھی جا رہی ہے یہ بھی قرآن والوں کا صدقہ ہے، آج جو نماز جنازہ ہو رہی ہے قرآن والوں کا صدقہ ہے۔ اگر یہ چلے گئے جنازے پڑے رہ جائیں گے، کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا۔ آج یہ ہے قدر کر لو، خدا کی قسم جب تک یہ ہے اذانیں بھی ہوتی رہیں گی، نماز جنازہ بھی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، میک منہ میں لے لوں، میک میں منہ ڈال دوں۔ زندہ باد اعلی حضرت، اعلی اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں کوشش کریں، مرنا سبھی کو ہے، مرنا سبھی کو ہے، کیوں کبھی اللہ تمہارا انتخاب کر رہا ہے نا کہ بھائی جاؤ بھورا کے پاس جاؤ، جا کے سوال کر، وہ میرا بندہ ہے، خالی نہیں لوٹائے۔ یاد رکھے جو دیتے ہیں نا مدرسے میں، جیب ان کی ہوتی ہے، حکم مدینے والے کا ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، حکم کس کا ہوتا ہے؟ مدینے والے، مدینے والے۔ کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی آ رہی ہے، ابھی 25واں روزہ تو ہے، جی 27واں بتا میں وہ انہیں دے دیے میں نے خالہ کو پیسے۔ یہ کنڈیشن ہماری ہے۔ میں بات کروں، دیکھیے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے، آپ دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کے حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے، ان کو آپ دیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں، بہن کو صرف زکوٰۃ ہی کیوں؟ جی کیا بہن کو مدد کے طور پہ نہیں دے سکتے تھے آپ لوگ؟ فون کر کے پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ دکھانا چاہ رہا میں ہمدرد ہوں بہن کا، دے سکتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن کو زکوٰۃ ہی کیوں دی جا رہی ہے؟ بہن کا حق تو باپ کی جائیداد میں تھا، کیا تو نے وہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہ پوری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا۔ جب بہن کا گھر ٹپکنے لگا تو روزی رمضان کا انتظار کرتا رہا، رمضان آئے گا تب بہن کو زکوٰۃ کے طور پہ پیسہ دوں گا، اس سے بہن چھت پٹوائے گی۔ کیا ہوگا تیری اس دولت کو دینے سے؟ کون سی نیکی پڑے گی؟ چماسا آج ہے، بہن کے بچے آج چھت میں ٹپکتی ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسہ دے گا رمضان میں جا کر کے، تیرے ایسے پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن تجھے اتنی محتاج کیوں لگی کہ صرف زکوٰۃ دینے جا رہا ہے؟ او خدا توفیق دے، کبھی وہ نکال جو تو نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جو تو نے بیوی کے لیے رکھا ہے، لیکن کی گود میں جا کے دے دے۔ کہیں سے زکوٰۃ نہ سمجھنا، خیرات نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جو میرے بچوں کے لیے تھا۔ خدا کی قسم جب یہ کہہ کے دے گا لیکن مسکرائے گی، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں غیرت ہی نہیں آتی۔ مولانا فون مت کریو اب دوبارہ، یہ کنڈیشن سنیں، اللہ کو ناراض نہ کرنا اور کبھی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا، دولت کا گھمنڈ۔ میں نے پہلے ہی شعر پڑھا تھا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، بے شک، زمین کھا گئی آسماں، کیسے زور سے زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں، کیسے کیسے، کیسے کیسے، بڑے بڑے مٹی میں چلے گئے، نشان تک نہیں ہے قبر کے۔ میرے گاؤں کا قبرستان خود 2 منزل ہو گیا، بہت جلد وہ 3 منزل بنے گا، اس لیے کہ لوگوں شہر ویران ہو رہے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو وہ اتنا گرا کے مارے گا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ جی بے شک۔ یہ جو مزاج بنا رکھا نا، ہاں ہم بلا لیں گے پیر صاحب کو اپنے، نماز پڑھا جائیں گے، ہم ہیں پکے جنتی، پیر صاحب کی اپنی خطرے میں۔
ہاں جی وہ حد ہو گئی حد. حضور ابا مر گئے پھر نماز جنازہ پڑھانا. کہ ٹھیک ہے مجھے پڑھانی ہے. کہاں؟ تو کہہ رہا قرآن خوانی ہوگی. تو کہا جی. کہہ رہا تو پھر 25 قرآن ہمارے لکھ لیو. پتہ نہیں قرآن پڑھوائے گئے کہ 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن کہہ کے 25 پورے کیے گئے. اور ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے. یقین کر لیتی 70 قرآن حضرت نے دیے. 70 قرآن ہے تسبیح کے دانے نہیں. تم ہم اور آپ دوسروں کے اوپر کیوں کہ ہم ایک بیٹے کو قرآن نہیں دے سکتے کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے کم سے کم میرا اپنا بیٹا تو میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئے گا. بے شک سبحان اللہ. اچھے لوگ شامل ہو جنازے میں اچھی بات ہے. جی نیک لوگ جنازے میں شامل ہو جائیں اچھی بات ہے. کیونکہ فرمایا گیا اگر جنتی ہوگا پڑھنے والا تو جس کی پڑھی جا رہی ہے اللہ اسے جنتی بنا دے گا. بے شک سبحان اللہ. اور اگر مرنے والا جنتی ہے تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اللہ اس پڑھنے والے کو جنتی بنا دے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ تو دونوں ہاتھوں میں ادھر لڈو ہی لڈو ہے نا. لیکن اپنے بیٹے کو بھی حافظ بنائیے. میں دیکھا ہے کئی جگہ ہے نا 3 بچے دے دو ابا کی قبر پہ قرآن پڑھوانا. 3 بچے یار چھپر ڈال کے وہ بٹھا دیتے مدرسے کے بچے. 3 دن بچوں نے قرآن پڑھا. آئے نا تو 1 جوڑا دے دیا. یار یہی بہت ہے. ہاں حضرت اتنا بیکار والا پہن لو تو کھجلی, گرمی میں پہنو تو کھجاٹ, اور جاڑے میں پہنو تو نزلہ. جھال جھٹکا ایسے لا رہا سستے والے اور آ کے کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی 3 دن قرآن پڑھوایا لگاتار. ابا تو جنت میں پہنچ گئے ہوں گے نا. ہاں میرے آگے سے ہی جا رہا راستہ نکل گیا. کچھ کرو یار. یہ 6 بچے بیٹھے میرے آگے. میں ان کے باپوں سے گزارش کروں گا ان بچوں سے کہہ دینا تجھے ہم نے کام کے لیے نہیں پڑھایا, تجھے ہم نے روٹی کے لیے نہیں پڑھایا, ہم نے تجھے اپنی قبر کے لیے پڑھایا. بے شک سبحان اللہ. آپ کو ان سے کام نہیں لینا ہے. آپ کو ان سے صاف کہہ دینا ہے کہ تمہیں میں نے قبر کے لیے پڑھایا ہے. اب قرآن والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے کس محنت کے ساتھ تمہیں پڑھایا ہے, کتنی مشقتیں اٹھائی ہے. تم میں سے ہر شخص 200 300 500 کما سکتا تھا, لیکن باپ نے کہا بیٹے تیرے حصے کی مزدوری میں کروں گا, تجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے. اس نے دوپہری میں مزدوری کی تاکہ تو قرآن کا قاری بن سکے, سردی میں جاتا رہا منڈی تاکہ تو قرآن پڑھ سکے, رات کو اندھیرے میں آتا رہا تاکہ تو قرآن پڑھتا رہے. قرآن والوں میری گزارش ہے جب باپ کا آخری وقت آ جائے اور وہ دنیا سے جانے لگے اس کی قبر پہ دنیا مٹی ڈال کے آئے گی. کوئی کہے گی بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے, کوئی کہے گا پلیٹیں دیکھنی ہے, کوئی کہے گا بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے. سب لوٹ کے آتے ہو, تمہیں لوٹ کر کے نہیں آنا ہے بلکہ باپ کی قبر پہ بیٹھنا ہے اور اس سے کہنا میرے باپ میں جانتا ہوں کہ جب تک میں پڑھتا رہا اس وقت تک تجھے سننے کی فرصت نہ ملی, جب میں پڑھ کے لوٹا تب میری ڈیوٹی مدرسے میں لگ گئی تھی, پھر بھی تو کمانے نکل گیا. کبھی میری ضرورتوں نے مزدور بنایا, کبھی بہن کی جوانی نے مزدور بنایا, کبھی خاندان کی ضرورتوں نے تجھے منڈی میں لے جا کے کھڑا کیا. رات کو تھک کے آیا سو گیا تھا لیکن کبھی تجھے قرآن سننے کی فرصت نہ ملی. اے میرے باپ جس قرآن کو تو نے شوق سے پڑھایا تھا آج تک تو نہ سن سکا, سن آج تو بھی فرصت سے ہے, میں بھی فرصت سے ہوں. اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنا اور اس سے کہنا ابا تو فرصت سے سن, میں تجھے فرصت سے سناؤں گا. اور قرآن والوں الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک جب تک قرآن پورا نہ ہو جائے باپ کی قبر سے اٹھنا نہیں. میرا ایمان کہتا ہے جنازے میں کوئی بھی آ جائے 40ویں کتنے بھی ہو جائے مگر خدا کی قسم اگر سگا بیٹا باپ کی قبر پہ بیٹھ کے پورا قرآن پڑھے گا اللہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے باپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے. نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی ہے. او لوگوں بچے ہوں یا بچیاں سب کو دین دو. علامہ طیب صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ سارے ہی دوست قریب قریب آج اس منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
ورنہ لوگوں کے سگے بھائی نہیں آ پاتے. دوست بڑی بات ہے. یہ علامہ طیب صاحب کے اخلاق ہیں کہ تمام دوستوں کو ماشاءاللہ اکٹھا، اور ساتھ میں قرب و جوار کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کو بھی بلا رکھا ہے. ہاں یہ ان کا اخلاق ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بیٹوں کو بھی دین دے رہے ہیں اور بیٹیوں کو بھی دین دے رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اب سوچنا ہمیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے. بڑی بات ہوتی ہے. 14 بچیوں کو ردائے فراغت سے مزین کیا گیا ہے. بے شک ان میں فاضلہ بھی ہیں. 8 فاضلہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان بول دو یار سبحان اللہ. سبحان یہ پیسے اللہ. لے جاؤ مگر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تو نہیں رہے کہ مولوی پہ بیٹھے بیٹھے پیسے آئے. حضور کا صدقہ ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بے شک. ٹھیک ہے نا. بول سکتے ہیں نا. کتنی فاضلہ بنی؟ 8 اور 6 قاری. قاریہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا. ہاں ایک ہوتی ہے ملانی، پھر اس کے بعد ہوتی ہے عالمہ، پھر عالمہ کے اوپر ہوتی ہے فاضلہ، یعنی مفتی سے ایک درجہ نیچے. سمجھ گئی؟ مفتیہ سے ایک درجہ نیچے. اور اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا پیار رہا تو پھر آئندہ اللہ چاہے گا تو مفتیہ بھی یہیں سے فارغ ہو کے نکلیں گے. بے شک سبحان اللہ. چاہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو؟ چاہتے تو بولے یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ بولو گے 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا تقریر. بہت ڈرے ہوئے بیٹھے لوگ. ٹھیک ہے نا. تو کئی بار ایسا ہوتا حضرت مفتی صاحب قبلہ نے ایک زمانے تک پڑھایا ہے رتنا گیری، جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور قادریہ میں بھی پڑھایا. مطلب اگر ان کے کارنامے گنائے جائیں تو بہت ہیں. پوری تقریر پھر انہی پہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. انہیں دیکھ کے سمجھ لو. ٹھیک ہے. جو نہیں دیکھا اس پہ تقریر سمجھ لو. توجہ ہے سارے لوگوں پہ. تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بیٹوں پہ محنت کرتے ہیں بیٹیوں پہ محنت نہیں کرتے. وجہ کہ میرے اس کا کیا کری، اسے تو پرائے گھر جانا ہے. للہ کے پڑھانے پر 2.5 کروڑ دے دیتا ہے MBBS کی فیس میں، نہیں رہے گا سینے پہ ہی. بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا دیتے ہیں، بیٹی پہ 2.5 ہزار لگانے تیار نہیں ہوتی. کہتے نہیں یہ تو پرائے گھر کی ہے، پڑھا کے بھی کیا فائدہ، اسے پرائے گھر جانا. سنو میرے عزیز، بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا کرو کہ آخرت میں کام آئیں گے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہاں کام آئیں گی؟ آخر آخرت میں کام آئیں گی. ماں و شما، میں سب کو شامل کر کے یہ بات کہتا ہوں، بیٹوں کو پڑھائیے، یہ آپ پہ لازم ہے، ان کا حق ہے. لیکن جی. میں پھر بھی ایک فرق بتا دوں، میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ سارے بیٹے. بیٹا 100 بار بھی قرآن کھول کے پڑھے گا نا، وہ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ کے اٹھ جائے گا. لیکن بیٹی ایک بار بھی قرآن کھولے گی نا تو اسے اپنا باپ یاد آئے گا. بے شک بے شک سبحان اللہ. وہ خیال کرے گی میرے ابا نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. ایک رکوع بھی پڑھ کے اٹھے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ میرے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. بے شک قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ بچوں والی نہیں، پوتا پوتی والو بھی ہو جائے نا، اس کی دعاؤں میں ماں باپ شامل ضرور رہتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. اس لیے بیٹیوں کو بھی شامل کرو اس میں، اور زمانے کو بتاؤ بیٹے دنیا کا سہارا ہے، وہ بیٹیاں آخر آخرت کا سہارا ہے. کئی بار نہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے، پرایا دھن ہے. میرے عزیز بیٹیوں کو پرایا پرایا کہہ کے بار بار دل نہ توڑا کرو. بیٹیاں حساس ہوتی ہیں، بہت حساس ہوتی ہیں بیٹیاں. اگر باپ پردیس سے آئے اور دوڑ کے بیٹے سے پہلے بیٹی آتی ہے، لیکن باپ کی نظریں بیٹے کو ڈھونڈتی ہوتی ہیں. جی. کدھر ہے کامل؟
جبکہ دوڑ کے بیٹی پہلے آئی ہے، لیکن یہ باپ ہوشیاری دکھاتا ہے، ہاتھ پکڑے گا بیٹی کا اور بیٹے کو ڈھونڈے گا، بیٹا نظر آئے گا، کہے گا جب پانی بھر لا بیٹی سے۔ بیٹیاں بڑی بادب ہوتی ہیں، بڑی بادب ہوتی ہیں، جیسی کہتا نا پانی بھر لا، باپ کی انگلی چھوڑ جاتی ہے، اور جب پلٹ کے آتی ہے تو بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹی پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا تم زیادہ ہوشیار ہو؟ تم نے بیٹی کو بے وقوف بنا لیا؟ نہیں، خدا کی قسم جب تم نے انگلی چھٹا کے کہا تھا نا پانی لے کے آ، بیٹی تو تبھی سمجھ گئی تھی میری جگہ اس کے سینے میں نہیں ہے، مجھے پانی کے لیے ٹالا جا رہا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا کرو۔ تم گھر میں آتے ہو دیکھا کرو دوڑ کے بیٹیاں آ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے لڑ جایا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہیں۔ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں، بڑے نااہل ہیں، بڑے جاہل بدبخت ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا کرتے ہیں۔ اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی چار چار پھول نہ کھلاتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چار بیٹیاں دے کے رب نے بتا دیا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ایک تانا دیا جاتا یہ پرایا دھن، بیٹی سے کچھ ٹوٹ جائے ڈائریکٹ اماں کہتی ہے پرائے گھر جانا ہے تجھے، برتن تھوڑا میلا رہ جائے پرائے گھر جانا ہے تجھے۔ بیٹا گلا بھی کاٹ دے تو اس سے نہیں کہتا کوئی بھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا ابا کے سر پہ، وہی جوتا چاہیے جو مولانا طیب کے بیٹے نے پہنا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹے لا دیں گے، جوتا نیچے کر۔ لیکن باپ غریب، اور پھر کہنا بیٹی عید آ گئی تو بھی منگا لینا نئی چپل۔ وہ ابا کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کو سوچ کے کہتی ابا ابھی 2 ہی سال تو ہوئے ہیں چپل لائے تھے، میں انہی کو دھو کے پہن لوں گی، میری عید انہی میں ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہا تھا کسی نے درد کیا ہے سینے کا پسلیاں سمجھتی ہیں، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ بے شک سبحان۔ ہم نے جو ہمارے سچے ہمدرد تھے ہم نے ان سے نظر پھیر لی، کہہ رہے نہیں نہیں اسے پرائے گھر جانا ہے، اور جب سسرال گئی نا وہاں اس سے دھوکے سے کب ٹوٹ گیا۔ تو ظالموں نے کہا پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے کیا پتا دولت کیا ہے، حرام کی مل گئی نا تجھے، مجھے بتاؤ اس بیٹی کو گھر کس نے دیا؟ جب تک یہاں تھی یہ والے کہتے رہے پرائے گھر جانا ہے، جب وہاں پہنچ گئی تو وہ کہہ رہے پرائے گھر سے آئی ہے۔ بتاؤ اس کا گھر کون سا ہے؟ کیوں اسے رلا رہے ہو، کیوں اسے توڑ رہے ہو؟ اور پھر مسلح پہ آ کے کہہ رہا صلاح الدین دے دے، خالد بن ولید دے دے، ہاں محمد بن قاسم دے دے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خالی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنگن تمہارا ہوگا، بولنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توڑ تو تم نے پہلے ہی دیا بیٹیوں کو، انہیں عزت کہاں تھی؟ ہم نے وہ باپ مبارکباد کے مستحق ہے جو بیٹیوں کو برابر کا احترام دے، بے شک عزت دیتے بیٹیوں کو۔ بلکہ محبوب نے فرمایا جب تم گھر میں آؤ باہر سے کوئی چیز لاؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں کو دیا کرو، کیونکہ یہ بڑے نازک دل والی ہوتی ہیں، اگر ذرا سا بھی ہاتھ چھوٹا پڑ جائے نا تو فوراً ان کی دل پہ چوٹ جا کے لگا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہاں بتیرا پڑ گئی، نادرا پڑھ تو لیا، میلاد پڑھ لی، بس دے دیا سب کچھ۔ نہیں، بیٹیوں کا حق ہے انہیں قرآن کی قاریہ بنایا جائے، بے شک ان کا حق ہے انہیں حضور کا دین سکھایا جائے، انہیں بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا۔ بیٹیاں بوجھ تھی، جب حضور آئے اعلان کیا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر ہر مزدور ہر غریب ہر امیر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور آج بھی نا یہ کنڈیشن ہے مفتی صاحب قبلہ کہ آج بھی بچیوں کو طلاق ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کی گود میں بیٹے نہیں آ رہے۔ آج بھی ہم اس جہالت میں ڈوبے ہوئے، آج بھی یہ جہالت ہمارے بیچ ہے جس کا خاتمہ کرنے میرا نبی جلوہ گر ہوا ہے۔ بے شک کہہ رہے کوک کی لو ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نظر لگو ہوئی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ سنے میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا دونوں دے دیتا اور نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولے سارے زور سے،
اس سے زیادہ چیخ تو تب نکلے گی جب سانس نہیں آئے گی. ارے پتہ نہیں کس نے کب سے اللہ کا نام نہ لیا ہو. سارے مل کے بول دیں سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ اور زور سے کون ہے؟ اللہ اور زور سے کون ہے؟ اللہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب کسی کی بیٹی کو ذمہ دار نہ ٹھہرانا. اللہ جو دے جھولی پھیلا کے لے. تجھے نہیں پتا بیٹے آتے ہیں تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما. اور جب بیٹی آتی ہے کہ طرف جا ماں باپ کے لیے سلام لے کے جا اور ساتھ میرا پیغام بھی لے کے جا. مالک کون سا پیغام کا؟ پہلے سلام کہنا اور پھر کہنا پریشان نہ ہونا رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ لے لیا آخر تمہارے ساتھ میرے رزق کا بھی ذمہ لے بے لیا. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بیٹے بھی پڑھائیں گے بیٹیاں بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ قبر کا انتظام کریں گے اپنی. اچھا ضروری ہے کوئی ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ سونے کا تاج لگائے گا جا کے؟ ان کا بس چلے تو تختے اٹھا کے لا کے سردیوں میں تاپیں اس سے. کیا مٹی گر گئی تختے کس کام کے رہ گئے؟ لاؤ تاپ لو. صحیح کہہ رہا ہوں. آپ سے میری گزارش ہے ہم سب ایسا کام کر جائیں کہ کوئی دعا نہ بھی کرے ہم قبر میں لیٹے ہوں اور رحمتوں کے جھونکے قبر میں کھڑکیوں کے ساتھ آنے جانے بے لگ شک جائیں. بے شک. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کا. یہ ادارہ چل رہا ہے آپ کا. یہ قرآن والے پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے آپ کا پیسہ ان کی تعلیم میں لگے جی ان کے اساتذہ کی تنخواہ میں لگے. 8 لوگ پڑھانے والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ بول دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. 8 لوگ پڑھانے والے اتنے سارے پڑھنے والے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب قبر میں آئے تو قرآن والوں پہ پیسہ لگائیے. انہوں نے قرآن پڑھا یہ حافظ بنے. آپ نے ان کو 1 کپ چائے پلا دی. کتنی؟ 2-2.5 لاکھ کی آتی ہے نا. بولا تو اس مارے نہ جا رہی ہے تم سے. 1 کپ چائے پلا دی. میدان قیامت نفسی نفسی کا عالم حساب کتاب فائنل. لائنیں صرف 2 ہی لگنی. کتنی؟ 2. بولے پھر چپ گئے. کتنی لائنیں؟ 2. ہاں اب کے کھڑا کر لوں گا چپ والے بندے کو پھر اس سے سنوں گا میں دعائے قنوت. دیکھوں کون نہیں بولتا ہے. کتنی لائنیں؟ 2. کتنی لائنیں لگنی؟ آپ بھی بول سکتے ہیں کتنی؟ 2. 1 لائن جنتیوں کی اور 1 لائن جہنمیوں. جنت والی لائن میں کھڑے ہوں گے یہ قرآن والے. جہنم والی لائن میں آ گیا ہم جیسوں کا نمبر. پھر ہم جھانک جھانک کے دیکھیں گے کوئی ہے بچانے والا. ارے حافظ جی جی حافظ جی ہاں پہچانا کہ نہیں؟ ارے مجھے نہیں پہچان دے. جبکہ اس منظر سے گزر کے آئے یہ تو حافظ جی ہیں. ماں بچوں کو نہیں پہچانے کی. بہن بھائی کو نہیں باپ بیٹے کو نہیں ماں بیٹی کو نہیں. جو ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے. اگر تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا بڑی بات ہو جائے گی. پہچانا نہیں کہا کون نہیں پتا. کہا یاد ہے خوشحال پور میں پڑھنے آئے تھے تم کھڑے تھے میں نے آواز دے کے کہا تھا حافظ جی آؤ چائے پی لے. تم نے 1 کپ چائے پی تھی. کہا ہاں یاد آیا. ارے آپ ہیں وہ؟ کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج پھنس گئے ہم. کہا پھر؟ کہا تم اچھی لائن میں ہو ہم جہنم کی لائن میں. کہا کیا؟ بولے آج 1 کپ چائے کا بدلہ دے دو. 1 گلاس پانی کا بدلہ دے دو. میں نے وضو کرایا تھا اس کا بدلہ دے دو. راشن بٹتا ہے یہاں کبھی کبھی؟ جی بٹ وہ بولنے جنہیں مل لیا وہ بولے جنہیں نہیں مل لیا. بٹتا ہے اب سب کو مل لیا 2-3 کو نہیں مل لیا. بٹتا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا جب راشن کی لائن ہوتی ہے نا تو ایسے لگے ہوتے ہیں یہ میرا نمبر ہے. ایک کونی دیکھ کونی ایک کونی جلدی سے میرا تول دو. مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط. یہ میرا کام بھی نہیں ہے. نہ میری کرسی ہے اور نہ میرا کرسی سے مسئلہ ہے. بس میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو ایک راشن کی لائن پہ کونی چل جاتی ہے وہ تو جنت کی لائن ہوگی. یہ بات کر رہا ہے اس سے. جنتی آگے والے بھاگ کے فٹاک سے جنت میں کہیں پھر نہ پکڑ لیے جائے.
لیکن جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہاں لائن رکی ہوئی ہے، پیچھے والے ٹینشن میں، چلو بھائی کیا پھر سے کوئی حساب شروع ہو گیا ہے، چلتے کیوں نہیں؟ وہ ادھر شور کریں گے، ادھر رب فرمائے گا فرشتوں پتا کرو یہ جنتیوں کی لائن کیسے رک گئی ہے، جبکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ فرشتے کہیں گے مالک ایک حافظ قرآن ہے جو آگے نہیں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری لائن رکی ہوئی ہے۔ رب فرمائے گا وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا اس کو کسی نے روک رکھا ہے۔ کہا کس نے روکا ہے؟ کہا دنیا میں وہ کہہ رہا کہ اس نے پانی پلایا تھا، چائے پلائی تھی، اس نے وضو کے لیے پانی دے دیا تھا، یہ ایک بات کو لے کر کے کھڑا ہے، آج وہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ رب کہے گا جاؤ میرے قرآن والے سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ رب کہے گا پوچھو نہ جا کر کے۔ قرآن والا کہے گا مالک میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ رب فرمائے گا میرے قرآن والے تو نے کم مانگا ہے، یہ ایک کی بات کر رہا ہے، اس سے کہہ دو پوری لائن کو دیکھے، جسے جسے یہ کہتا جائے گا اسے اسے اس کا رب اپنے کرم سے جنت دیتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے خرچ کر رکھا ان پہ، بڑی بات ہے، یہ لو بڑی بات ہے، جنہوں نے لگا رکھے پیسے لگائے رہو۔ آپ سے میری گزارش ہے، یہ ادارہ ہے، میں نہیں جانتا اس میں کام کتنا ہے اور کتنا نہیں، لیکن ضرورت پھر بھی ہے، اور دینے والے چوکتے نہیں، بڑے سمندر سوکھتے نہیں، ادھر والے حصے میں ٹین پڑ رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارا پیسہ اس کی چھت میں لگے، آمین۔ جب تک یہ چھت رہے گی اس کے نیچے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نسلیں بھول جائیں گی، خدا کی رحمتیں نہیں بھولیں گی، بے شک، سبحان اللہ، خدا کی رحمت نہیں بھولیں گے۔ یہاں کوئی قرآن پڑھے گا ادھر کھڑکی جنت سے کھلا کرے گی، تم پوچھا کرو گے یہ راحت کدھر سے؟ قبول گیا، 1000 روپے دے کے آیا تھا مدرسے میں، آج اس کی چھت کے نیچے ایک بندے نے قرآن کھول لیا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اس کی تلاوت کی برکتیں تیری قبر میں آ رہی ہیں، تو کوشش کریں اپنی قبر کا انتظام ہم خود کریں۔ میں پوچھ سکتا ہوں ہے کوئی جو اس ادارے کے لیے سب سے پہلے پدھان بنے اور سب سے بڑی بولی لگائے؟ اس ادارے کے لیے کون کیا دے سکتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے میرے بھائی کا؟